تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابو داؤد والترمذی وغیرہ۔ مجھے ہمارے عزیزم مولانا رضوان صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 6 مہینہ قبل یہ بتایا تھا کہ کچھ ارادہ ہو رہا ہے حدیث شریف کا سبق عوام میں بھی شروع کیا جائے۔ میں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چند دنوں قبل پھر وہ وہاں تشریف لائے اور پھر اس بات کا ذکر کیا اور آج کی تاریخ طے کی کہ جس میں نکاح ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جس حدیث شریف کا آغاز اور افتتاح اور ابتدا اور شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی بسم اللہ بھی ہو جائے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہماری ہر بستیوں میں درس حدیث اور درس قرآن جاری ہونا چاہیے۔ قرآن کا سبق اور حدیث شریف کا سبق یہ جاری ہونا چاہیے۔ قرآن کے سبق جب سنیں گے تو اللہ کیا کہتا ہے اس کا ہمیں علم ہوگا، اور حدیث شریف کا جب سبق سنیں گے تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کا ہمیں علم ہوگا۔ آج سے قریباً 5 سال قبل سورت کے کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہا کہ تجھے حدیث شریف کا سبق ہمارے وہاں آ کر شروع کرنا ہے۔ میں نے بات کو ٹال دیا اس لیے کہ ویسے بھی ہمارے مکان سے سورت تک جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قریباً 1.5 گھنٹہ جانے کا، 1.5 گھنٹہ آنے کا، پھر رات کا وقت، پھر ٹریفک ہو تو اور مسئلہ۔ پھر میرے سامنے یہ بات بھی تھی کہ مفتی گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کی مجلس ہر سنیچر کو وہاں ہوگی، مجھ جیسے طالب علم کی کیا ضرورت، لیکن وہ مصر رہے، اصرار کرتے رہے، بار بار آتے رہے، بزرگوں کے پاس سفارش کرواتے رہے۔ بالآخر میں نے قبول کیا 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط میں نے یہ لگائی کہ میں مغرب کے بعد کھانا کھا لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عشاء کے بعد سنت سے فارغ ہو کر فوراً سبق شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ عمومی طور پر شہر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آرام سے آتے ہیں، پہلے دکان، پھر مکان، پھر طعام، پھر پان، پھر بیان، یہ ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں انتظار نہیں کروں گا، سنت کے بعد اور چاہے 2 آدمی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں درس حدیث کے بعد کہیں جاؤں گا نہیں، میں فوراً روانہ ہوں۔ انہوں نے ان تینوں شرطوں کو منظور کیا۔ میں نے جب ابتدا کی حدیث شریف کی وہاں تو 20-30 آدمی ہوتے تھے،
آہستہ آہستہ وہ ماحول بنا درس حدیث کا. میں ہر منگل کو وہاں جاتا ہوں کہ اس وقت 2000 سے زائد کا مجمع ہر منگل کو ہوتا ہے. اور سورت جیسے شہر میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جہاں 10 بجے تک دکانیں چلتی ہیں، کاروبار کو چھوڑ کر عشاء کی نماز میں آ جانا، اگر ذرا سی آپ کو تاخیر ہو جائے تو جگہ نہ ملے، سب چھوڑ چھاڑ کر آ جاتے ہیں عشق رسول میں، عشق نبوی میں، عشق خداوندی میں. اور پھر اس کا حال یہ ہوا اس مجلس کا کہ بحمد اللہ کچھ ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق رافضیت سے تھا، اس عاجز کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اسی مجلس میں. اور بحمد اللہ اس مجلس کی برکت سے بے شمار وہ لوگ، 2-4 کی بات نہیں کرتا، 200-300 کی بات نہیں کرتا، ایک بہت بڑا مجمع جن کا تعلق ان مسائل سے تھا کہ جو مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے اکابر نے ان کو غلط قرار دیا ہے، علم غیب کا مسئلہ اور اس طرح کے جو مسائل، وہ لوگ آنے لگے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا مجمع اس میں سے طائب ہوا، اور الحمدللہ آج غلط مسائل سے انہوں نے رجوع کر دیا. ایک صاحب نے مجھ کو دعوت کی جو انہی میں سے تھے. ان کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال تک اللہ نے ان کو دولت دے رکھی، سال میں 2 عمرے 3 عمرے اور ایک حج کرتے. 18 سال میں ایک دن بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ ان کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ کافی نہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی. کوئی ان کو لے آیا مجلس میں، 1 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، پھر وہ مجھ سے منسلک ہوئے. ان کو جو اشکالات تھے، جو ہمارے اکابر کے باب میں اشکالات تھے، انہوں نے میرے سامنے رکھے. میں نے ان کو بہت محبت سے سمجھایا، بہت پیار سے سمجھایا، ان کی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے اپنے گھر پر میری دعوت دی. شاید میں پہلا مسلک دیوبندیت سے تعلق رکھنے والا ان کے گھر پر کھانے گیا. اس سے پہلے وہی سارے اکابر بزرگان دین جاتے تھے. جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے ہاتھ میں ہدیہ دیا، کہا حضرت یہ نذرانہ. میں نے کہا نذرانہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ دعوت تب قبول ہوتی ہے جب آنے والے بزرگ کو نذرانہ پیش کرو. واللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے کہا میں ان کا ہدیہ ضرور قبول کر لیتا، لیکن اس وقت میری مصلحت تھی کہ میں نے نہیں لیا. بعد میں انہوں نے جب دیا تو میں نے لیا، لیکن اس وقت میں نے منع کر دیا. اور میں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھ کو کھانا کھلایا. آپ نذرانہ کے طور پر مجھے کیا دے رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ان کا جملہ سنو. وہ مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب لمبی مدت میں اپنے لاکھوں روپے نذرانے کے طور پر میں ضائع کر چکا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں. مولانا طاہر غیاوی صاحب کو جن لوگوں نے سورت کے ایک بیان میں مجلس میں مارا تھا، ہاتھا پائی ہو گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا، اخبار میں بھی آیا تھا. بحمد اللہ وہ بھی جب مجلس میں آنے لگے اور صحیح بات ان کے سامنے آئی تو ان لوگوں نے توبہ کی. اور میں نے ان سے کہا کہ مولانا پر معافی کا خط لکھو کہ ہم سے غلطی ہوئی. انہوں نے اس سلسلے میں معافی مانگی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، کلام رسول کا کمال ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ کلام جو ہے اس کا کمال ہے. یہ اس ذات اقدس کی باتیں ہیں جو اللہ کو پیارا تھا. ابھی خطبے میں وہی بات کہی جا رہی تھی، لیکن ہم سب امی ہیں، ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ خطبے میں کیا کہا گیا. اتباع رسول پر کہا گیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیت پڑھی گئی. تو اتباع رسول پر ہمیں سبق دیا گیا. یہ اس ذات اقدس کا کلام ہے کہ جو اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت دلارا ہے. وہ جس کو حلال کہے وہ حلال، اور جس کو وہ حرام کہے وہ حرام ہو جاتا ہے. وہ معزز اور مبارک شخصیت. میں نے ابھی 2-3 جگہ بیان میں کہا، میں نے کہا نام بھی اس کو ایسا پیارا دیا، ایسا پیارا نام دیا کہ اس کے نام میں بھی حروف شفتین ہیں، میم ہے. محمد ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کو ملانا ضروری ہے. اگر دونوں ہونٹوں کو کھول کر محمد بولو نہیں بول پاؤ گے. نام بھی ایسا دیا کہ جب نام بولتے ہیں تو خود ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دینے لگ جاتے ہیں. تو میں نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ جب ہونٹ خود ہی محمد پر آپس میں بوسے دے رہے ہیں تو پھر انگلی پر منہ سے لگا کر کے آنکھوں پر بوسے کی ضرورت ہی کیا رہی. جب یہی بوسہ ہو گیا پھر ہاتھ تو استنجا میں بھی استعمال ہوتا ہے، منہ کبھی استنجا میں استعمال نہیں ہوتا. تو مقدس جگہ ہی جب بوسے دے رہی ہے تو پھر آنکھوں سے اشارہ کر کے بوسے کی کیا ضرورت ہے. نام ایسا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت پیارا نام. اور پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے. اس کے خلاف جو بولے گا اس کی زبان ہم کھینچ لیں گے، ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. علامہ اقبال لاہور میں ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں ایک قادیانی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا یعقوب. حضرت یہ کہہ کر اتر گئے علامہ اقبال کہ جس مجلس میں منکر ختم نبوت بیٹھا ہو اقبال اس میں شریک نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے نکالا، ذلیل ہوا، اور ذلتی کا حال یہ ہوا کہ برداشت نہ کر سکا، اٹیک آ گیا، مر گیا. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، خاتم النبیین. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے میں غور فرمائیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ ختم دنیا میں قرآن میں 3 جگہ استعمال ہوا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. نمبر 2 ختام ہو مسک، ختم کا لفظ. نمبر 3 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. یہ 3 جگہ استعمال ہوا. اس کے علاوہ 4تھی خاتم النبیین ہے. ان تینوں آیتوں پر اگر آپ غور کرو، ہم نے ان کے دلوں پر یعنی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا. ختم اللہ. کیسا مہر؟ اندر کی چیز اب باہر نہیں آئے گی، یعنی کفر ان کا جا نہیں سکتا، اور باہر کی چیز اندر نہیں جائے گی، یعنی ایمان اب جا نہیں سکتا. تو اندر کا باہر نہیں، باہر کا اندر. ختام ہو مسک. جنت میں جو شراب ہے اس کے اوپر جو مہر ہے وہ ختام مشک کی ہے. اب تعالیٰ فرماتے ہیں اندر کی شراب باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ جنتی کھولے گا نہیں، اور باہر کی گندی چیز اندر نہیں جا سکتی. الیوم نختم علی افواہہم. ہم مہر لگا دیں گے قیامت کے دن اے انسانوں تمہارے منہ پر، جس کا ترجمہ کرتے ہیں تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں.
پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پاؤں. کیا مطلب اس آیت کا بھی؟ جب مہر لگا دیا اب اندر کی چیز باہر نہیں، باہر کی چیز اندر نہیں، اب تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے. تو ان تینوں آیتوں سے سمجھ میں یہ آیا کہ ختام کا معنی ہوتا ہے کوئی اندر کی چیز باہر نہ آوے، باہر کی چیز اندر نہ جائے. جب یہ معنی سمجھ میں آ گیا تو سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب بھی یہ ہے کہ اب محمد الرسول اللہ پر مہر لگا دی گئی. اب جو انبیاء آ چکے ہیں پہلے ان میں سے کوئی نبوت سے نکل نہیں سکتا اور آپ کے بعد کوئی نبوت میں داخل ہو نہیں سکتا. نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ نبی میں سے کوئی نبوت سے نکل سکتا ہے. تو آپ کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ سب دجال ہیں، کذاب ہیں، فریب، دھوکہ، مکاریت، چاہے وہ شکیل ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ مسیلمہ ہو یا چاہے اس کے علاوہ کوئی ہو. یہ کنویں کے میدک ہیں، یہ بارش کے میدک ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں. قیامت تک امت کے علماء کو اسی آپ کی لائی ہوئی کتاب کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر امت کو لے کر چلنا ہے. یہ مسلمہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف کا معنی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اقوال آپ نے جو بولا، آپ کے افعال آپ نے جو کیا، آپ کی تقریر کا معنی ہوتا ہے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ دیکھ کر کے خاموش ہو گئے، آپ کو علم ہوا پھر بھی نہ نہیں کہا، اس کو تقریر کہتے. بخاری شریف میں روایت ہے ایک عورت بہت اچھی ابا، حضرت ابا پہنتے تھے اور اس کی جھالر جو ہے نا، یہ جھالر یہاں بنائی ہوئی تھی اور یہاں آستین پر، وہ اس عورت نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. حضرت کی خدمت میں لے کر آئی، یا رسول اللہ آپ کے لیے لائی. روایت میں حضرت نے یوں جھک کر قبول کیا، امت کو اشارہ کیا کسی کی چیز ہدیے میں آئے حقیر سمجھ کر کے پھینک نہ دینا. تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو. حضرت نے قبول فرمایا اور اپنے زیب تن فرمایا، پہنا اس نے. ایک صحابی قریب میں بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے حبیب بہت اچھی چادر ہے، بہت اچھا آبا ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیں. حضرت اندر گئے دوسرا آبا لینے کے لیے. اتنے میں صحابہ نے کہا تو بھی عجیب آدمی ہے، کیوں مانگا تو نے؟ نبی کو چیز پسند تھی تو نے مانگ لیا. تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ میں جو ہے کوئی غریب ہوں اور اس کو پہنتا رہوں گا، میں نے تو اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن سے لگ چکا ہے، میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. حضرت یہ سن رہے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا. اس کے باوجود حضرت نے نہ نہیں فرمایا. تقریر اس کو کہتے ہیں. ثابت اس سے یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو اس سنت میں اثر موجود ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے سنا اور منع نہیں فرمایا. تو نبی کی باتیں، نبی کے افعال، آپ کے کیے ہوئے کام، نبی کے سامنے کوئی کام ہوا آپ نے منع نہیں کیا. نبی کی حرکتیں آپ نے موقع موقع سے جو حرکتیں کی، حتیٰ کہ روایت میں اس کو بھی محفوظ کیا گیا کہ نبی نے فلاں وقت میں یوں ہاتھ اٹھایا، نبی نے فلاں وقت میں یوں کیا، نبی نے فلاں وقت میں یہ اشارہ فرمایا. اس کو کہتے ہیں حرکات والسکنات. نبی علیہ السلام خاموش رہے تو کبھی یوں بیٹھے، کبھی مطاف کعبہ میں چادر کا سہارا دے کر یوں بیٹھے. آپ کے سکون کی کیفیت، آپ کی حرکت کی کیفیت،
فی الیقظۃ والمنام، بیداری میں آپ کی حرکت اور سکون، حتیٰ کہ نیند کے عالم میں آپ کی کیا کیفیت رہی، ان تمام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں بھی آئے، یہ ہے حدیث، یہ ہیں آقا کی باتیں۔ نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو اللہ نے محفوظ کیا۔ قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم ہی نے اتارا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ علماء نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ احادیث شرح ہے قرآن کی، اس لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لی۔ کیسے حفاظت کی؟ قرآن کی حفاظت حافظ بنا کر، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے، حافظ بنا کر قرآن کی حفاظت، اور حدیث کی حفاظت محدثین کے ذریعے سے۔ ایسے ایسے محدثین، میں ایک مثال دوں، کس کو پتا تھا کہ مجوسی کے گھر میں، مجوسی کون ہوتا ہے؟ پارسی، آتش پرست، آگ کو پونجنے والا، جن کا عقیدہ ہے کہ آگ ہمارا مولا ہے۔ مجوسی کے گھر میں تیسری پشت میں جا کر ایک وہ آدمی آ رہا ہے جو ایسی حدیث کی کتاب لکھ رہا ہے کہ قرآن کے بعد اس کو درجہ دیا گیا، اور اس کا مقام یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں حدیث کا امام کوئی نہیں، یہ امام بخاری رحمت اللہ، مجوسی کی نسل میں ہے۔ مجوسی، ان کے دادا پردادا مجوسی تھے، دیکھو۔ اور پھر اجمی ہے، عربی بھی نہیں، اجمی ہے، آپ تو کوئی عرب کے نہیں ہے۔ امام ترمذی اجمی ہے، ترمس کے رہنے والے، ازبیکستان میں آیا۔ ابو داؤد اجمی ہے، نیشاپور کے رہنے والے۔ امام مسلم اجمی ہے۔ یہ سارے عجم کے ہم اجمی ہیں۔ اللہ نے حدیث کی حفاظت اجمیوں سے کرائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ جو ہے اس کی حفاظت کروائی اللہ نے محدثین سے۔ اور کیسے حفاظت کی محدثین نے؟ ایسے حفاظت کی کہ حدیث کے بعد میں باپ کو بھی معاف نہیں کیا، بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ انداز لگائیں، میں تو اپنے بیٹے کے بعد میں برا نہیں بولوں گا، لیکن محدثین ہیں کہ بیٹے پر بھی کلام کر دیتے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا حضرت تمہارا بیٹا، حدیث لیں ہم اس کو، تو حضرت نے فرمایا حدیث نہ لینا، وہ حدیث کا آدمی نہیں ہے، ضعیف ہے، اپنے بیٹے کے باب میں کہہ رہے۔ آج کوئی اپنے بیٹے کی برائی کر سکتا ہے؟ علی ابن مدینی سے کسی نے پوچھا تمہارے باپ سے حدیث لیں، تو علی ابن مدینی کہہ رہے کہ باپ کا مسئلہ ہے یار، کسی اور سے پوچھو۔ فرمایا نہیں، ہم تو آپ ہی سے پوچھیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے باپ سے حدیث نہ لینا، میں نے ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، باپ کو معاف نہیں کیا۔ حدیث کے بعد میں باپ کو، اس لیے کہ محبت رسول کوئی اور ہی چیز ہو۔ مکی زندگی میں ابو قحافہ ابو بکر کے باپ ایک طرف ہے، محمد الرسول اللہ یہاں ہے، باپ بیٹے کھڑے ہیں، ابو بکر ابو قحافہ، اور کوئی مسئلہ ہوا ابو قحافہ کا، ابو بکر نے اٹھا کر اپنے باپ کو ایک تھپڑ مارا۔ نبی علیہ السلام دوڑا، فرمایا ابو بکر تیرا باپ ہے، اور ابو بکر تو ارحم امتی بامتی ہے، تجھے تو میں نے یہ لقب دیا ہے کہ تو سب سے زیادہ رحم دل ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب میں بھی جانتا ہوں میرا باپ ہے، لیکن اس نے میرے نبی کو گالی دی اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ حضرات صحابہ، اکابر، محدثین، اولیاء کرام، ان لوگوں کے سامنے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا تھا، بس میرا نبی۔ یحییٰ بن ابی انیسہ مسلم شریف میں، ان سے پوچھا کسی نے تمہارے بھائی زید سے روایت لیں، صدقہ بھائی حقیقی، تو یحییٰ بن انیسہ نے فرمایا میرے بھائی سے روایت نہ لینا، فإنہ کذاب،
بہت بڑا جھوٹا ہے میرا بھائی جی. بھائی کو معاف نہیں، باپ کو معاف نہیں، بیٹے کو معاف نہیں. نبی کے عشق میں یہ دیوانے تھے یہ لوگ، ان کے سامنے صرف نبی اور نبی ہوتا تھا. یہ وہ کلام رسول کی اللہ نے حفاظت کروائی. اس طرح پر حفاظت ہوئی، اور حفاظت کرتے ہوئے سینہ بسینہ یہ روایتیں چلی آئی. انہی لوگوں کو ہم روات کہتے ہیں. یہی جو روات ہے نا، اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس سے، یہ جو سند دی جاتی ہے نا مدرسوں، یہ وہی سند ہے. عزیز مولانا رضوان صاحب اپنی سند جب تمہیں پیش کریں، وہ آپ کو جوڑیں گے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہماری سند ہم سے چلے گی شاہ ولی اللہ صاحب پر. ہم نے کس سے پڑھا، ہم نے کس سے پڑھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب سے سند چلے گی تو محدثین تک، اور محدثین سے سند چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کری ہے پوری، اور اس سند کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ ہمارے پاس آئی. ہمارے اکابر سنت کے اتنے دل دادا تھے، اتنے عاشق تھے، اتنے عاشق تھے. میں ایک دو واقعہ پیش کروں. ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک رات تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف عثمانی کے خلاف تلاوت کیا. مصحف عثمانی تو بعد میں آیا، یہ ترتیب جو ہمارے سامنے قرآن شریف کی ہے یہ مصحف عثمانی ہے، یہ تو بعد میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹی ترتیب پر پڑھا. مثلا عبس وتولی، یہ ہونا تو چاہیے تھا اگر ہم پیچھے سے پڑھتے، آگے سے پڑھتے چلے آئے تو عبس پہلے پڑھیں گے، ویل بعد میں پڑھیں گے. لیکن ویل کو پہلے پڑھا، عبس کو بعد میں پڑھا. الٹی ترتیب پر. جو قرآن میں ترتیب ہے نا، اس ترتیب سے الٹا پڑھا. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ بدل المجمول لکھوا رہے تھے ابو داؤد شریف کی شرح. جب اس روایت پر پہنچے تو مولانا زکریا صاحب سے یوں کہا، عزیزم علی زکریا، یہ ترتیب جو ہے یہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ دو. آج کی رات میں تہجد میں اسی ترتیب سے پڑھوں گا. تو شیخ کہنے لگے، ماں زکریا صاحب کے حضرت یہ تو الٹی ترتیب پر ہے، اوندا ہے. ہمیں ترتیب سے اگر پڑھنا ہو تو اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے. یہ تو پہلی سورت بعد میں، بعد کی سورت پہلے. بھائی اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دیں اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیں اور پھر مفتیوں سے پوچھو مکروہ ہے، تم نے غلط کام، خلاف اولا کام کیا، اور چلا اٹھے. یہاں حضرت شیخ سے حضرت یہی فرما رہے، یہ لکھ دو مجھے آج کی رات پر. حضرت شیخ کہہ رہے ہیں حضرت یہ تو الٹی ترتیب پر ہے. وہ بہت مشہور لطیفہ ہے، ایک امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو پیچھے سے کوئی پٹھان صاحب تھے، انہوں نے کہا مول صاحب اب کہاں جاؤ گے، اس لیے کہ اب تو ختم ہو گیا. جب شیخ نے یہ کہا کہ حضرت یہ تو مصحف عثمانی کی ترتیب کے خلاف ہے، تو مولانا خلیل احمد صاحب کا جواب اتباع سنت. حضرت نے فرمایا، پیارے عزیزم زکریا، بہرحال نبی نے تو کیا ہے، میں آج کی رات اس پر بھی عمل کر لوں تاکہ قیامت میں شاید اسی سنت پر اللہ میری نجات عطا فرمائے. یہ اتباع سنت ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. مولانا قاسم نانوتوی کے خلاف پکڑ وارنٹ نکلا، انگریز کا دور تھا. حضرت روڑکی ایک جگہ ہے سہارنپور کے قریب، روڑکی. حضرت 3 دن ایک مکان میں چھپ گئے اور 3 دن کے بعد نکل آئے. کسی نے کہا حضرت پولیس اب بھی تلاش کر رہی ہے، چھپ جاؤ آپ. فرمایا میرے نبی سے صرف 3 دن چھپنا ثابت ہے. ہجرت کے موقع پر غار ثور صرف 3 دن چھپنا ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں. بس میں نے اس سنت پر عمل کر لیا، اس سے زیادہ اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اسی سنت کی برکت سے میری حفاظت کرے. یہ ہے سنت. آپ کے وہاں مجھے خوشی ہوئی کہ یہ قدم مولانا نے اٹھایا تاکہ اس بہانے آپ کو سنت رسول کا پتہ چلے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ چلے. ما آتاکم الرسول
فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، نبی جو دیں وہ لے لو، نبی جن باتوں سے تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آپ سے گزارش ہے سارے لوگ اس مجلس میں شرکت کرنا۔ میں نے ابھی پوچھا کہ بھئی تم کب اس کا درس، تو کہنے لگے کہ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے۔ مجھے بہت خوشی ہے، جہاں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے اللہ وہاں سے بلاؤں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ جہاں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے نور کا نزول ہوتا ہے، تاریکیاں چھٹتی ہیں، لوگوں کے دل منور ہوتے ہیں، وجعلنا لہو نورا یمشی بہا کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ ایک نور عطا کرتا ہے جس میں انسان چلتا ہے۔ آقا کی تو باتیں ہی ایسی ہیں، پیار بھری، محبت بھری، زندگی بنانے والی باتیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو کتاب پڑھی جائے گی اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ جب مجھے وہاں اصرار ہوا تھا کہ تجھے سورت آنا ہے تو میں نے اپنے استاد محترم، اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ یونس صاحب سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا حضرت اس طرح یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، تو کہا جاؤ پڑھو۔ میں نے کہا حضرت کس کتاب پڑھوں؟ تو حضرت نے فرمایا ریاض الصالحین پڑھو۔ اور مجھے اس وقت میرے کانوں میں وہ جملہ یاد ہے، حضرت نے فرمایا ریاض الصالحین یعنی صالحین کا باغ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جیسے باغ میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے محدث نے بھی اس کتاب میں نبی کی زبان و آپ کے اقوال و افعال سے نکلے ہوئے مختلف پھولوں سے اس کتاب کو سجایا ہے۔ اس کی خوشبو سے آپ کی زندگی معطر ہوگی، آپ کو خوشبو ملے گی، اور بعید نہیں ہے کہ اگر آپ عشق رسول میں آتے رہے تو بہت قلیل مدت میں اپنے نبی کی زیارت بھی کر لو گے۔ اس لیے کہ محبت سے جب نبی کے ساتھ کوئی جڑتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جلوہ افروزیوں سے اس کو محظوظ کرتے ہیں۔ حکیم اخضر صاحب نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے بہت بڑے آدمی شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے معرفت الہیہ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ سے کسی آدمی کو زور سے دانت دپت ہو گئی تھی آپ کی طرف سے، اور پھر حضرت کو تنبؤ ہوا کہ مجھے اتنا نہیں دانتنا چاہیے تھا، نہ میرا شاگرد ہے نہ میرا خادم ہے، مجھے کیا پہنچتا تھا، میں نے اتنا دانت دیا اس کو۔ حضرت ان کے گھر گئے، معافی مانگی، ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا۔ میرے نبی نے معافی سکھائی۔ بہت دیر تک انہوں نے کہا حضرت معاف ہے، حضرت کہا نہیں ایسے نہیں، حضرت معاف نہیں، مجھے حضرت کہہ کر معاف نہ کرو، مجھے غلام کہہ کر معاف کرو، ایک ادنا سا یہ کہہ کر، حضرت کہہ کر۔ رات میں خواب دیکھا، خود شاہ صاحب بیان کرتے شاہ عبد الغنی سے، کہ ایک کشتی آگے ہے ایک کشتی پیچھے، میں پچھلی کشتی میں بیٹھا ہوں، اگلی کشتی میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت علی بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی عبد الغنی کی کشتی کو کھینچ لاؤ اور میری کشتی سے ملا دو اور مجھ سے قریب کر دو، اس لیے کہ اس نے آج اپنے نفس کو فنا کر کے میری سنت پر عمل کیا ہے، یعنی اپنے جذبات کو قربان کیا اور سنت پر عمل کر کے معافی مانگی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے سنت پر عمل کا مسئلہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے محی الدین یحییٰ ابن شرف نوہ ایک جگہ شام میں آئے، وہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ حدیث شریف کے خاطر انہوں نے نکاح نہیں کیا، ساری زندگی نکاح نہیں کیا امام نووی، احادیث کے خاطر، اور ساری زندگی کھدر کے کپڑے پہنے، موٹے موٹے کپڑے، اور اس موٹے کپڑوں کے ساتھ آپ نے زندگی گزار کر
عمر تو بہت مختصر پائی انہوں نے، بہت مختصر، 46 سال کی عمر ملی ان کو، 601 میں پیدا ہوئے اور 649 میں قریباً انتقال ان کا ہو گیا، 648 میں، تو بہت کم عمر انہوں نے پائی، 46 سال، لیکن 46 سال کے عمر میں احادیث مبارکہ کا بہت بڑا کام کر کے گئے۔ یہ ایک کتاب نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، مسلم شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی علیزہ کے نام سے، شرح مہذب ایک مستقل کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں سے ان کی مقدس کتاب، تو ایک تو لکھنے والا ولی تقوی والا، اور پھر جو لکھا ہے وہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سونے پر سہاگا۔ اب سننے والا جب سنے گا اور پڑھنے والا جب پڑھے گا اور اخلاص کے ساتھ جب ہوگا تو یقیناً نبی کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو بہت مبارک فرمائے، پابندی کے ساتھ یہ درس ہوتا رہے اور آپ لوگ پابندی کے ساتھ سنتے رہیں۔ میں برقطن پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ پڑھ لینا۔ بابن فی الاخلاص و احضار نیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال والبارزہ والخفیہ۔ قال اللہ تعالیٰ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ علی صحته۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلام رسول سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ علیہ چار نے کہا بھائی آ جاؤ عبداللہ وکیل، آ جاؤ بھائی عبداللہ وکیل۔ حافظ حاجی ابراہیم ٹیلر کے لڑکے ہیں، حافظ وسیم، یہ آگے تشریف لے آپ۔ اس کے بعد میں ماج ہے، اس کے بعد میں اور ہے فردوس آپ، اور اس کے بعد میں ابو بکر ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حافظ وسیم کون حافظ صاحب آپ کے وکیل ہیں جناب حافظ عبد المجید چاند صاحب، ابھی حافظ صاحب حافظ عبد المجید صاحب، آپ نے شاہین شبیر کی ذات کو 5,786 روپے نقد مہر کے عوض 2 گواہ اور حاضرین مجلس کی روبرو حافظ وسیم کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا۔ جی ہاں، میں نے اپنی وکالت سے دوں۔ حافظ صاحب جناب حافظ عبد المجید صاحب نے اپنی موکلہ شاہین شبیر کی ذات کو 5,786 روپے نقد مہر کے عوض 2 گواہ اور حاضرین مجلس کی روبرو آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکم و بارک اللہ علیکم۔ معاذ احمد آپ کے وکیل بھی آپ ہی ہیں، تو آپ نے سعوانہ کی ذات کو 2,115، ارے یار کم سے کم 3,000 تو کرو، مہنگائی کا زمانہ ہے،
3,000 کرو کچھ اس لیے کہ پیسوں کی ویلیو کم ہو گئی ہے، درہم کی ویلیو بڑھ گئی ہے. 3,000 روپے جی 3,000 روپے نقد مہر کے عوض سعوانہ کی ذات کو آپ نے معاذ احمد کے نکاح میں دیا؟ جی ہاں، میں نے اپنے معاذ حافظ عبد المجید صاحب نے سعوانہ کی ذات کو 2 گواہ حاضرین مجلس کی روبرو 3,000 روپے نقد مہر کے عوض آپ کی بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ ربنا بارک اللہ. انعام الحسن آپ ہیں اور آپ کے وکیل، سب کے وکیل آپ ہی ہیں؟ نہیں، ایک میں باقی. اچھا، تو آپ نے نسرین بانو انور کی ذات کو 5,551 روپے نقد مہر کے عوض 2 گواہ حاضرین مجلس کی روبرو انعام کے نکاح میں بیوی بنا کر دی. جی ہاں، میں نے اپنی وکالت سے دی. انعام 5,551 روپے نقد مہر کے عوض 2 گواہ حاضرین مجلس کی روبرو نسرین انور کی ذات کو تمہاری بیوی بنا کر دیا، تم نے قبول کیا؟ بارک اللہ. ابو بکر آپ کے وکیل ہیں شعیب آپ نے سبحانہ یونس کی ذات کو 5,101 روپے نقد مہر کے عوض 2 گواہ حاضرین مجلس کی روبرو ابو بکر کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا. ابو بکر سبحانہ کی ذات کو شعیب صاحب نے اپنی وکالت سے 2 گواہ حاضرین مجلس کی روبرو 5,101 روپے نقد مہر کے عوض بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم بارک اللہ. بھائی حدیث کی مجلس میں آؤ گے نا سب؟ ہاں جی، بہت بڑی برکت ہے اس مجلس میں سب شریک ہونا تاکہ ہمیں اس کے انوار اور برکات ملے. درود شریف پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے نبی کی نسبت پر اور تیری نسبت پر یہ مجمع آیا ہوا ہے، اللہ ان کا آنا قبول فرما دے. اے اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، اپنی نظر عنایت فرما دے، رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، توبہ پہ استقامت نصیب فرما. بہت مبارک دن ہے اے اللہ، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ ساعت تو ہی جانتا ہے کہ کون سی ہے، لیکن ہم امید لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ شاید ابھی ہی ہو. اے اللہ تو دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزی روزگار ہے روزی کا انتظام فرما. اے اللہ ان نکاحوں میں برکت عطا فرما، ان میں مودت و محبت عطا فرما، خوشیوں سے ان کے چمن کو آباد فرما، اولاد صالح سے ان کی گود کو آباد فرما. اے اللہ دونوں میں خوب محبت عطا فرما، خاندانوں میں محبت نصیب فرما. اے اللہ جو بچے اور بچیاں ایمان سے نکل رہی ہے اے اللہ ان کو ایمان کی محبت عطا فرما، ارتداد سے حفاظت فرما، تیری اور حبیب کی محبت عطا فرما، قرآن اور شریعت کی محبت عطا فرما. اے اللہ مسلمان لوگ جو اسکول کا نظام قائم کر رہے ہیں اس کو بعافیت اے اللہ چلنے کی ہمت عطا فرما. اے اللہ اس کو سکون کے ساتھ چلا دے. اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری بچیوں کے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمارے بچیوں کو شعور عطا فرما، ہمارے جوانوں کو شعور عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے نکاح والوں کے نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے ملک کے فساد کو ختم فرما، فتنوں کو ختم فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ مراکز کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اختلافوں کو دور
نور فرما، آپس میں اتحاد نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما، بیماروں کو صحت دائمہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علیہ